السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام کائنات، امام المجاہدین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 14 جولائی 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ اپنے رحمت اور توفیق سے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ حق بات کو قبول کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش قسمت ہیں میرے وہ احباب، میرے وہ بزرگ جنہوں نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا اور جنہوں نے گائے کی قربانی کا ثواب لیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان پر نماز جمعہ کے اندر اول وقت میں آنے والوں پر اللہ اپنی خاص رحمت فرما دے، اللہ دلوں کی تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما دے، اور یہاں تک کہ اللہ کل قیامت والے دن شرمندہ نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو پیغام میں آپ کی خدمت میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے وہاں آنسو بہائیں گے، کیوں؟ وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر شخص ضرور ضرور اس دنیا میں آنسو بہا لے، رب کو راضی کر لے اور جنت میں چلا جائے، وگرنہ ساری زندگی عیش و عشرت میں گزار کر جہنم میں چلا گیا تو پھر وہاں
اس کا آنسو بہانا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہذا اس فانی دنیا میں شیطان کے عبادت سے اجتناب کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اسی وجہ سے تو لوگ دین ایمان شریعت سے کافی دور ہیں۔ انشاءاللہ آج کا خطبہ آنکھیں کھول دے گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اچھا خطبہ ذرا غور سے سننا، کیونکہ میں نے ایک حدیث یاد کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدۃ، ماشاءاللہ ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلی امر ربن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنۃ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر 244 ہے۔ اب سنیے اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد، جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے۔ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جہاں سجدہ آتا ہے نا، تو اگر وہاں بندہ سجدہ کر لے، اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد، ابن آدم کی اولاد جب کوئی بندہ سجدے والی آیت پڑھ کر فسجد، سجدہ کر لے، اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا۔ اعتزل الشیطان یبکی، یہ الفاظ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اعتزل الشیطان یبکی، شیطان روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، اعتزل دور ہٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر یقولو، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ویلی میرا ستیہ ناس، یا ویلی میرا ستیہ ناس، شیطان روتا ہوا دور ہٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ویلی میرا ستیہ ناس۔ اب شیطان کا ستیہ ناس کیسے ہو؟ امر ربن آدم بالسجود، اب شیطان کہتا ہے امر ربن آدم بالسجود، آدمی کو سجدے کا حکم ملا، فسجد، تو اس نے سجدہ کر لیا۔ امر ربن آدم بالسجود، آدمی کو سجدے کا حکم ملا، فسجد، اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنۃ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، لیکن شیطان کہتا ہے مجھے بھی سجدے کا حکم ملا، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا،
فَأَبَيْتُ میں نے انکار کیا کیونکہ جب رب ذوالجلال نے کہا تھا اس آدم کو سجدہ کرو حکم دینے والا رب العالمین ہے، تمام لوگوں نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سبنا نے آدم کو سجدہ کیا کیونکہ حکم اللہ کا تھا اور ڈر اللہ کا تھا، تو ابلیس نہیں جھکا، ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم مٹی سے بنا ہے، تو مٹی سے آگ والے کو زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنے تخیل میں اپنے وجدان میں آ کر یہ کہا میری فضیلت زیادہ ہے، میں کیوں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کروں؟ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، شیطان بھی کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ملا تھا، فَأَبَيْتُ میں نے انکار کیا، فَأَبَيْتُ میں آکڑ گیا، فَأَبَيْتُ میں نے سجدہ نہیں کیا، فَلِيَ النَّارُ اور میرے لیے جہنم ہے، فَلِيَ النَّارُ میرے لیے جہنم ہے۔ او میرے بھائیوں، او نوجوانوں، او بزرگوں، اگر کوئی شیطان کا کہنا مانتا ہے، اس کی اتباع کرتے ہوئے احکامات الہیہ اور فرامین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، رب کی نہیں مانتا، رسول کی نہیں مانتا، نبی کی نہیں مانتا، تو شیطان کی مانتا ہے۔ کس کی؟ جو گمراہ لوگ ہیں وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ شیطان کی بات مانتے ہیں۔ انہیں یاد رہنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرمائے گا، کون سا فیصلہ؟ جنتی جنت میں بھیج دے گا، جہنمی جہنم میں بھیج دے گا، تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی زبانی تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اردو شیطان آکھے گا جہنمیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی زبانی تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اگر تم اس کی اتباع کرو گے اللہ کے عذاب سے نجات پاؤ گے، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کہاں؟ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ چنانچہ شیطان جہنمیوں کو کہے گا آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ شیطان جہنمیوں سے یہ بات بھی کہے گا کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے اور جزا و سزا کا عقیدہ غلط ہے، میں نے تمہیں غلط کہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے شیطان کی بات کو مانا ہے اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں۔ عذاب قبر کے منکر جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب صرف عذاب قبر کے ہی منکر نہیں رہے، اللہ کے رسول کے احادیث کا بھی منکر ہو گئے۔ اچھا اپنے ایمان سے بتاؤ، جو پیغمبر کی حدیث نہ مانے وہ بھلا مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ عذاب قبر حق ہے، اس وقت شیطان کہے گا میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا،
کہ مرنے کے بعد تم نہیں اٹھائے جاؤ گے. میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ جزا اور سزا کا عقیدہ غلط ہے. اگر بالفرض اسے صحیح مان لیا جائے تو تمہارے اصنام معبودان باطل کی تم پوجا کرتے تھے تمہارے لیے سفارشی بنیں گے، اور میں نے بغیر دلیل و حجت تمہیں اپنے اتباع کی دعوت دی تھی کہ رب کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو، میری بات مانو. تم نے میری بات مان لی، تم نے قبول کر لیا تھا. شیطان جہنمیوں سے یہ باتیں کرے گا اور کہے گا او جہنمیوں، رسولوں نے اپنی دعوت کی صداقت پر دلائل دیے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تم تک اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں. ہاں، تمام رسولوں نے اپنی دعوت کی صداقت پر کیا پیش کیے تھے؟ دلائل. لیکن تم نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا. اس لیے آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہو اس پر مجھے نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہیں آج جہنم کی آگ سے نجات نہیں دلا سکتا، اور نہ ہی میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں. آج میں اس بات کا قطعی طور انکار کرتا ہوں کہ کسی بھی حیثیت سے میں اللہ کا شریک ہوں. ہاں، اور تم سے ہر طرح کی برات کا اعلان کرتا ہوں. بزرگوں، شیطان اے گلہ گئے گا جہنمیانوں، اور گئے گا میں اللہ دا شریک نہیں، تسی مینوں شریک بنایا سی. میں آج اس گل دا انکار کرنا وا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو اس دن بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا. دعا کرو اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. میرے بھائیوں، علامہ زمخشری نے اپنی کتاب الکشاف جلد نمبر 2 صفحہ 552 کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان جو کچھ کہے گا اللہ نے اسے اس لیے نقل کیا تاکہ سامعین قیامت کے دن اپنے انجام کے بارے میں غور کریں. قیامت کے دن اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور ابھی سے اپنی نجات کے لیے تیاری کر دیں. میرے بھائیوں، جب شیطان اپنے تمام پیروکاروں سے اپنی برات کا اعلان کر دے گا، اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا ہے. آئیے ذرا رب کا قرآن پڑھتے ہیں. اے میرے سامنے قرآن کھلیا جائے، قرآن پاک سپارہ نمبر ہے گیا جی 13، سپارہ نمبر 13، سپارے دا نام وما ابرئ، اور اللہ اکبر کبیرہ. رکوع نمبر 15، آیت نمبر 22، سورت کا نام سورہ ابراہیم. آئیے ذرا قرآن سنیے. فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ یہ ہے رب کا قرآن۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے نا، اس کا اب ترجمہ اور مطلب سماعت فرمائیے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ، شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم ہی سے سچا وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم ہی سے سچا وعدہ کیا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے، فَأَخْلَفْتُكُمْ، ان کا خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے بیان فرمائی ہے۔ شیطان قیامت والے دن آکھے گا کہ میں تمہیں جھوٹے وعدے دیتے سن، جیڑا اللہ نے تواڈے نال جیڑا سچا وعدہ کیتا سی نا، میں اس دے خلاف کیتا ہے۔ اے اللہ پاک سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر اے بات بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا بزرگوں، آگے بیان فرماتے ہیں اللہ پاک کہ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دو، رسول اللہ کی اتباع چھوڑ دو۔ میں نے جو تمہیں گمراہ کیا تھا، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، شیطان کہے گا ہاں بس میں نے تو تمہیں پکارا تھا، آ جاؤ میرے بیلیو آ جاؤ، میں نے تو تمہیں پکارا تھا۔ کیسے؟ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں تو انہوں کیا سی اے جمعہ پڑھن دا کی فائدہ، آج گناہ کر لئیے۔ میں تو انہوں کیا سی اے نمازہ پڑھن دا کی فائدہ، روزے رکھن دا کی فائدہ، آؤ اے دنیا دار کام کر لئیے۔ جے جمعہ پڑھن جاواں گے تے دکان بند ہو جائے گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہیں إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو تمہیں صرف پکارا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری بات مان لی۔ میں صرف تو اشارے کیتا سی۔ بزرگوں، شیطان کہے گا میں تو اشارہ کیتا سی آ جاؤ، حالانکہ میرا تو تے کوئی دباؤ نہیں سی، میں تو تے کوئی پسٹل لے کے تلوار لے کے نہیں کھڑا ہویا تھا، میں تو صرف کیا سی آ جاؤ تسی میری گل مان لے۔ قرآن پاک جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فلا تلومونی، اللہ اکبر۔ جدوں
اللہ پوچھے گا نا وہ شیطان دی عبادت کرن والے تانوں شیطان نے گمراہ کیتا سی، اج بھی شیطان نو کہو نا کہ تانوں جہنم دے عذاب تو بچائے، شیطان آکھے گا فلا تلومونی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ، میرے تو الزام نہ لگاؤ، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بلکہ خود اپنے تائیں ملامت کرو۔ شیطان بھی بری و ذمہ ہو جائے گا قیامت والے دن تے پھس او لوگ جان گے جڑے شیطان دی پوجا پاٹ کردے رہے۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا ما انا بمصرخکم، اج میں تہاڈا فریاد رس نہیں، اج میں تہاڈا فریاد رس، آج تہاڈیاں فریاداں سنن والا شیطان نہیں۔ اے قرآن پاک کہہ رہی ہے جی ما انا بمصرخکم۔ اچھا آگے اللہ پاک فرماندے نے وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ انی کفرتو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں، انی کفرتو، میں تو سرے سے انکار کرتا ہوں، انی کفرتو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ کیا بات؟ آگے فرمایا بما اشرکتمونی من قبل، کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، تم مجھے اللہ کا شیطان اے گلاں گئے گا، میں تو تمہیں نہیں سی گیا کہ تسی میری پوجا پاٹ کرو، انی کفر تو میں تو بھائی سرے تو انکار کرنا ہوں، بما اشرکتمون من قبل، اس تو پہلے کہ تسی مینوں اللہ دا شریک بناؤ۔ شیطان آج تے سانو گمراہ کر رہے ہیں نا، قیامت والے دن شیطان اے گلاں کرے گا جو اللہ رب العالمین نے بذریعہ قرآن سانو دس دیتا۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں نا کہ علماء کو آ کے بیٹھو، میرے کو آ کے بیٹھیا کرو، مسئلے پوچھیا کرو، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو تو ہمیں پتہ لگے اللہ اپنی کتاب کے اندر کی فرما رہے ہیں، اللہ اپنی کتاب کے اندر کی کہہ رہے ہیں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناؤ اور شریک مانتے رہو۔ اور آگے فرمایا اس آیت کے آخر کے اندر ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے پوری آیت کا ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے جو مجرمین، جو مجرم گناہگار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں افترا پردازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے شرکاء ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد، مثلا اے گلا کون کر دینے بزرگوں تو علم ہے کہ نہیں، عیسائی کہتے ہیں اللہ دی شادی ہوئی ہے، اللہ دی بیوی بھی ہے، اللہ دی اولاد بھی ہے، لیکن یہ اللہ دے تے جھوٹ نہیں تے اور کی ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ دی بیوی ہوندی، اللہ دی اولاد ہوندی تو پھر کل ہو اللہ ہو احد دا کی مطلب ہے؟ یہ ہے اللہ پر جھوٹ اور افترا پردازی۔ روز محشر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں اور آئی تو میں کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ بے باک خطیب ہوں، کوئی بھی بات ہو میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهِ، صرف اور صرف مجھے اللہ کی ذات کا ڈر ہے اور کسی کا ڈر نہیں۔ آج لوگ
ہمارے اس مسجد میں اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ یار مفتی صاحب جڑے نے وہ ہکا نہیں لاؤں دے، سور نہیں سناؤں دے، شیر نہیں سناؤں دے، اسی تو لچھے دار تقریر سننی ہے۔ جاؤ قیامت تک میرا چیلنج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں جمعے پڑھائے ہیں کہ نہیں پڑھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نبی پاک دا ایک خطاب دکھا دیو جتے نبی پاک نے ہکاں لائیاں ہون، نبی پاک نے شیر سنائے ہون، نبی پاک دے خالص اپنے صحابہ نو دین سمجھان دے سن کی جس طرح میں تو آنو سمجھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں، لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اگر میرے خطاب کے اندر چند آدمی بھی ہونا تو جو بات ان کو اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ سمجھاؤں ان کو سمجھ آ جائے تو میرے لیے یہ جمعہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ روز محشر اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ ان افطرا پردازیوں پر شدید غضبناک ہوگا۔ رعب و دہشت کی شدت سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میرا رب جبار بھی ہے، میرا رب قہار بھی ہے، میرا رب جبار بھی ہے، میرا رب قہار بھی ہے، اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بھی رب کے قرآن کے اندر سورۃ الزمر 24واں پارہ آیت نمبر 60 اللہ رب العالمین پتہ کیا فرماندے نے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ۔ پہلوان جی ذرا قرآن سن کے ایمان تازہ کریا جے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بابا انور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، الذین کذبوا علی اللہ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ مثلا اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی شادی ہوئی ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ دینا کذبوا علی اللہ۔ ہاں، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ڈرا، آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وجوہہم، ان کے چہرے مسودتاً سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ان کے چہرے بولو کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اترا کر جو چلنے والے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، فرمایا کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا قیامت والے دن ان لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ پر
جھوٹ باندھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اور جن لوگوں نے ایک رب کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کی، ہاں جی، ان پیروں کو، ان درگاہوں پر ان گدی نشینوں کو اپنا سب کچھ بنایا، ان کی پوجا پاٹ کی، میرے رب کو چھوڑ دیا۔ اگر بزرگوں ایک اکیلے رب کی دعوت دی جائے پھر تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم نہیں ہے؟ یہ تو میرا رب اعلان کر رکھا ہے اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن کے اندر، جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں نے میرے رب کو، میرے رب کے احکامات کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا قیامت والے دن؟ اسی لیے آج وقت ہے، اللہ نے یہ جو زندگی کے 4 دہاڑے، یہ 4 دن جو دیے گئے، رو لو، آنسو بہا لو، رب کو منا لو، شیطان کا مقابلہ کرو، شیطان کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر آج آنسو بہا کے میرے رب کو راضی کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر میرے بھائیوں آج شیطان کی پوجا پاٹ کر کے اللہ رب العالمین کی بات کو نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا، پھر جہنم میں میرا رب تمہیں پھینک دے گا۔ جب جہنم میں چلے جاؤ گے وہاں چلاؤ گے، روو گے، آنسو بہاؤ گے، لیکن اس دن آنسو بہانا کچھ کام نہیں۔ آگے سنو، پیچھے اپنا سورۃ الزمر آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اب سورۃ المؤمنون آیت نمبر 4، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے چہروں کی کھال نوچ لی جائے گی۔ ان کے چہروں کی کھال نوچ لی جائے گی، ان کے چہروں کی کھال نوچ لی جائے گی، اور ان کے جبڑے، اے دیکھو جی، اے جبڑے، ان کے یہ جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ جدوں ان کے چہروں کی کھال نوچ لی جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، تو یہ انتہائی ڈرونی بد شکل والے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 104 فرمایا یہ کس وقت ہوگا؟ دَلَفَهُمْ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا غَالِبُونَ۔ دَلَفَهُمْ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ اپنی زبان میں کہندے نے کہ آگ ساڑ دے گی انہاں دے چہرے نوں، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ دل فاہو وجوہہم النار وہم فیہا غالبون، اور وہ لوگ اس میں نہایت بد شکل اور ڈرونی صورت والے ہوں گے۔ جن لوگوں نے رب کو ناراض کر کے، رسول کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کیا، ان لوگوں کا یہ انجام ہوگا۔ اچھا، جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ جنتی، اور جس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ بندہ کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ اور جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔
اللہ میری توبہ، اور ان کی کھال، ان کا چمڑا، ان کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، 3 دن کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ جن لوگوں نے اللہ رسول کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کیا۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کہ جو بندہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے، کافر میت ہوتی ہے، کافر میت ہوتی ہے، اور جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ان کی موٹائی کی کھال 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اب ہم دنیا کے اندر لمبا سفر کرنا ہو، اگر وہ 3 دن کا ہو تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ بزرگوں، پہلوان جی آپ ادھر گئے تھے لاہور، سفر کیا آپ نے اس بیماری کے عالم کے اندر، جب آپ واپس آئے تو آپ کی کیا حالت؟ یہ تو دنیاوی سفر کی بات ہے نا، لیکن جہنم کے اندر کافر کا یہ حال ہوگا۔ اچھا، یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، اب یہ بات اس کی دلیل آپ کو دینے لگا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 2851 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول مکرم ساقی کوثر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرس الکافر او ناب الکافر مثل احد وغالظ جلدہ مسیرۃ ثلاث۔ فرمایا ذرس الکافر، کافر کا دانت یا اس کی کچلی، کافر کا دانت، ذرس الکافر، کافر کا دانت یا اس کی کچلی، او ناب الکافر مثل احد، جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اچھا، احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے؟ مثل جبلین العظیمین، 2 پہاڑوں کی مثل۔ ایک پہاڑ کی لمبائی لگا لو، پھر 2 پہاڑوں کو اکٹھا کر لو۔ رسول اللہ نے فرمایا اس قدر ان کی لمبائی ہے، تو جہنم میں کافر کا دانت یا اس کی کچلی احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ وغالظ جلدہ، اور اس کی کھال کی موٹائی مسیرۃ ثلاث، 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ رسول کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کیا، جہنم کے عذاب سے جہنمی جل جل سڑ سڑ کر کوئلے ہو جائیں گے۔ رب رسول کی نافرمانی کر کے، شیطان کے اطاعت کرتے ہوئے، شیطان کی بات مانتے ہوئے، کافر کفر کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں فوت ہوا، تو جہنمی جہنم میں جل جل کر سیاہ کولے کی طرح ہو جائے۔ یہ بات اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صاحب قرآن نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حساب و کتاب ہو جائے گا نا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب میرا اللہ چاہے گا ارشاد فرمائے گا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال لو۔
جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جہنمی نکال لیے جائیں گے، وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر برسات یا نہر حیات، نہر برسات یا نہر حیات۔ حدیث کے راوی امام مالک رحمہ اللہ کو شک ہے کہ نہر برسات ہے یا نہر حیات میں ڈالے جائیں گے، اور وہ اس طرح صحیح ہو جائیں گے جیسے کسی ندی کے کنارے دانا اگاتا ہے۔ دریا ہوئے، کھالا ہوئے، ندی ہوئے، نہر ہوئے، اس کنارے تے کوئی دانا اگ آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ندی کے کنارے پر جو دانا اگتا ہے کیسا خوبصورت اور زرد زرد لپٹا ہوا اگتا ہے؟ فرمایا جب جہنمی جہنم میں جل جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس سے نکال کر جہنم سے نہر حیات یا نہر برسات میں ڈالا جائے گا۔ پھر ان کی حالت اس طرح ہوگی جیسے کسی ندی کے کنارے پر دانا اگتا ہے، کیسا خوبصورت اور زرد زرد لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ایویں نیندے جھٹکے لئی دے نے مفتی ایک ایک حدیث ایک ایک آیت یاد کر کے تمہوں خطبہ سنان دیا سمجھان دیا، تسی نیند جھٹکے لین دے جی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 8 دنوں کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، اور ایک ایک بات، اللہ کی قسم میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت دے رہا ہوں، ذرا آنکھیں کھول کے سنو۔ میں ایک بیمار آدمی کھڑا ہو کے، نہیں تو ورنہ بیٹھ کر بھی میں خطبہ دے سکتا ہوں، کرسی بھی پڑی ہے، اور یہاں جتنی مرضی حدیثیں سن لو، جتنی مرضی قرآن کی آیات سن لو، لیکن میں محنت کروں تمہارے لیے، اور تم سو کے نیند کے جھٹکوں میں وقت گزار جاؤ، تو پھر جمعہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں عرض کر رکھا ہوں، عذاب جہنم کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی روئیں گے اور خوفناک آوازیں نکالیں گے۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، جلن ہوتا تھا، آج کہتے ہو کہ قاری صاحب نماز اور جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، فلاں کام کر رہا تھا، فلاں، توجہ میری طرف، فلاں کام کر رہا تھا۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی، جب اللہ تم سے پوچھے گا، آپ اللہ کو یہ جواب دو، میں جی کام کر رہا سی اس واسطے نہیں جمعہ پڑھ سکا، کیا تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ آج وقت ہے شیطان کا مقابلہ کر کے، شیطان کا جہاد کر کے میرے رب کو راضی کر لو۔ اگر رب کو راضی نہ کیا، رسول کی اطاعت، رسول کے طریقوں پر زندگی بسر نہیں کرو گے، اللہ نہ کرے اگر خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا، تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے، پھینکیں گے، ڈال لیں گے، تو جہنمی اس قدر زارو غدار چیخیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، جہنم میں آنسو بہائیں گے، لیکن اس دن رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔
اہل جہنم کے آنسو بہانا، اس موضوع پر سن رب کا قرآن، سن محمد رسول اللہ کا فرمان، جس کا کلمہ پڑھے میرے اور آپ کے دلوں کے باہر جناب محمد گجوال کے کیا دی صلی اللہ جناب محمد۔ جو گونگا ہے اس کی مجبوری ہے، جو رن مرید ہے اس کی مجبوری ہے، باقی بآواز بلند میں پیغمبر کا نام لوں اور تمہاری زبانوں پر درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کے اندر جہنمی اس قدر رو رہے ہوں گے، خوفناک آوازیں نکال رہے ہوں گے، ایسا شور و غوغا کر رہے ہوں گے اور ایسا شور و غوغا ہوگا کہ کانوں میں پڑی آواز بھی نہیں سنائی دے گی، کانوں میں پڑی آواز بھی نہیں سنائی دے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 100، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر بولو 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 آیت نمبر 100، اس کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يسمعون لہم فیہا زفیر، وہ لوگ اہل جہنم میں چیخیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، چیخیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، لیکن اس دن کا رونا کسی کام کا نہیں۔ لہذا آج اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جان کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا لو، اللہ تمہارے ایک آنسو نکالنے کا بدر و قیمت ایسا کر دے گا کہ آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ لہم فیہا زفیرن، وہ لوگ اہل جہنم میں ایسے چیخیں گے زفیرن جیسے گدھا چیختا ہے، جیسے گدھے کی آواز۔ اور یہ بات میں بلا ثبوت نہیں کر رہا، یہ کتاب جہنم کے مناظر، آنکھیں کھولو، نظر آ رہی ہے؟ اس میں اس مصنف نے جو آیات جمع کی ہیں انہوں نے اس آیت کو بھی لا کر یہی ترجمہ کیا زفیرن کا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے لہم فیہا زفیرن، چیخیں گے، ان کی آواز گدھوں کے برابر ہوگی جیسے گدھا چیختے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں کچھ بھی نہ سن پائیں گے۔ بچہ روئے نا تے ماں دودھ دین دیئے، جہنمی جدو جہنم دے اندر جلن گے، چیخن گے، گدھے دی طرح آوازاں نکالن گے، اتھے نہ دی کوئی نہیں سنے گا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ آئیے اگلی بات سنو، میں بات کو ختم کرتا ہوں، کیوں کہ میں وقت کا پابند ہوں، 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کر کے آپ کو فارغ کر دوں گا۔ توجہ، اب دعا کرو اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرما کے جنت والوں میں اللہ ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب آج بڑے لیٹ آئے جی کی گل، چلو آتے گیا جی ماشاءاللہ، اللہ آنا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے اندر نہ موت آئے گی۔ آج دنیا میں بندہ کسی رنج و علم کے اندر مبتلا ہونا، بندہ پتہ کی کہندا خودکشی کر لئیے، اے دنیاوی تکلیفہ تو جان تے چھٹ جائے گی، خودکشی کر لئیے۔ تو یہاں دنیا کی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے خودکشی کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کا عذاب
خودکشی کرنے والے کا جنازہ اہل علم کے لیے جائز ہے نہیں، اور ہمیشہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جہنم کے اندر جہنم کا عذاب جب پہنچے گا تو یہ کہیں گے اللہ موت ہی دے دے تاکہ جہنم دے عذاب تو بچ جائیے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں جہنم میں نہ موت آئے گی تاکہ غم و الم سے چھٹکارا مل جائے، اور ایک یقین کرو ایک لمحہ بھر ایک سانس کے برابر بھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا جہنمیوں کے۔ اور یہ عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، شیطان کو اپنا باپ مان کے اور شیطان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے شیطان کی بات مانتے رہے، ان لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ سنیے یہ بات جو میں نے اب آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ سورۃ فاطر، سورۃ بولو سورۃ فاطر آیت نمبر 36، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 36، والذین کفروا، ان لوگوں، وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے شیطان کی بات مان کر رب کے حکموں کا انکار کیا، شیطان کی بات مان کر جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کے فرمان کا انکار کیا اور ساری زندگی شیطان کے کہنے پر زندگی گزار دی۔ کیوں؟ شیطان کو باپ جو سمجھا تھا، شیطان کو اپنی بیٹی کا رشتہ جو دیا تھا، رب ذوالجلال کا قرآن اعلان کرتا ہے لہم نار جہنم، ان کے لیے نار ہے، ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی کس کی؟ جہنم کی آگ ہے۔ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کن لوگوں کے لیے جہنم کی آگ؟ بلند آواز سے بولو۔ اور قصہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ کن لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب؟ بلند آواز سے بولو۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے رب کو ناراض کیا اور رسول کی بات کو اگنور کیا اور پس پشت ڈالا۔ آگے سنو، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور آگے فرمایا لا یقضی علیہم، یہ آگ ہمیشہ کے لیے ہوگی، انہیں ختم نہیں کیا جائے گا۔ لا یقضی علیہم، لا یقضی علیہم، نہ انہیں ختم کر دیا جائے گا، مطلب کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، نہیں، انہیں ختم نہیں کیا جائے گا، اور چیخیں گے، چلائیں گے، موت آ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی الغار ہے، یہ قرآن کی پکار ہے۔ 102 کے زندہ دل نوجوانوں، میرے رب کے بندوں، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ قرآن ہے۔ جب جہنمی لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، فیموت، وہاں موت کو پکاریں گے، لیکن موت آئے گی، موت آئے گی۔ آگے سنو، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ایک لمحہ بھر، ایک سانس کے برابر بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کذالک نجزی کل کفور، کذالک نجزی کل کفور، کل کفور جو ہر انکاری ہے، کل کفور جو ہر بندہ، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے تو جنت میں جائیں گے، کل کفور ہر وہ بندہ جنہوں نے شیطان کی بات کو مانا، اللہ رسول کو بلا دیا، اسی طرح اللہ عذاب دیا کرتا ہے۔
میرے بھائیوں وقت پورا ہو گیا، اللہ نے زندہ رکھا، اگلے جمعے تک رہا تو انشاءاللہ یہیں سے آگے سناؤں گا۔ اگر آپ وقت کی پابندی کریں اور یہ قرآن و حدیث کی علمی گفتگو آپ سنیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہ یار ہم کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ساری زندگی بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے، آخر میں ایک ایسا کام کر بیٹھتا جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے، اور ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ مرتے وقت کوئی ایک ایسا نیک کام کر لیتا ہے جو رب قبول فرماتا ہے اور بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے، رب اس کے لیے جنت میں داخل کرتا۔ میں ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مسافر جا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے خود پانی پیا اور راستے میں دیکھا کہ کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی ہے اسی طرح اس کو پیاس لگی ہوگی۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، رب کو یہ ادا پسند آ گئی، رب نے اس کو معاف کر۔ اگر میرا رب پکڑنے پہ آئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا، کھانا پانی کچھ نہیں کھلایا۔ جب رسول اللہ تک یہ بات پہنچی، کائنات کے امام نے فرمایا یہ عورت جہنمی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق بات اللہ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔